وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواہ مسلم. محترم حضرات، ابھی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس روایت کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. بڑے مشہور صحابی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت سی روایتوں کو نقل کیا ہے. اللہ ہو جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور ان سے متعدد روایتیں منقول ہیں. انہی کی یہ روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے، واعظ کرتے، بیان کرتے تو احمرت عیناہ وعلی صوتہ واشتد غضبہ. تو جس وقت آپ صحابہ کو کچھ واعظ کرتے ہوتے تھے تو اس وقت کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی اور آپ کا غضب بڑھ جاتا تھا. اصل میں جو بات بہت دل سے کہی جائے، بہت تڑپ سے کہی جائے، سامنے والے کے دل میں اتارنے کے لیے کہی جائے اور بہت اخلاص کے ساتھ کہی جائے تو اس بات کے کہنے کا انداز الگ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو نصیحت کرتے تھے تو وہ کوئی رسمی واسطہ ہوتا نہیں تھا، بلکہ ایک درد، ایک تڑپ، ایک جذبے کے ساتھ وہ بات کہی جاتی تھی تاکہ وہ بات ان حضرات تک پہنچے اور ان کی زندگی میں وہ باتیں عملی طور پہ نظر آئیں، ان کی اصلاح ہو جائے. تو درد و تڑپ کے ساتھ، بہت اخلاص کے ساتھ، سامنے والے کی بھلائی کے جذبے سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو کہنے والے کے انداز میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ بالکل آواز، جیسے کہ آپ نے علماء کرام کو بھی دیکھا ہوا تقریر کرتے آواز کچھ اونچی سی ہو جاتی ہے. در حقیقت یہ وہی سنت ہے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ کا یہ انداز تھا.
اور آگے کہتے ہیں کأنہ منذر جیش، ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی دشمن سے ڈرانے والے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی کو معلوم ہو کہ قوم پر فلاں دشمن کا حملہ ہونے والا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہماری قوم اس کی شرارت سے، اس کی دشمنی سے، اس کے حملے سے مکمل محفوظ رہے، تو وہ رسمی طور پہ جا کے آہستہ سے نہیں کہے گا کہ بھئی ایسا ہونے والا، ایسا ہونے والا ہے، بلکہ اس کے کہنے میں ایک درد و کرب کی کیفیت ہوگی کہ کسی طرح ہو دشمن کی چال کامیاب نہ ہو اور ہماری قوم دشمن کی چال سے محفوظ رہے. تو آپ جب کوئی نصیحت کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کسی دشمن سے آپ ڈرانے والے ہیں، اور دشمن کون ہے؟ وہ شیطان، معصیتیں، برائیاں جو انسانوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور آپ لوگوں کو کھینچ کھینچ کر کے جنت کی طرف لا رہے ہیں. آپ سبحکم ومساکم کہا کرتے تھے. اصل میں عرب کا ایک طریقہ تھا کہ جب دشمن سے ڈرانا ہوتا، کسی کو باخبر کرنا ہوتا، تو سبحکم ومساکم یہ بولا کرتے تھے کہ دیکھو صبح یا شام دشمن کسی بھی وقت حملہ آور تم پر ہو سکتا ہے. پھر آپ فرماتے تھے بعثت انا والساعة كهاتین وَيَقْرِنُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةُ وَالْوُسْطَى، اس انگلی کو کہتے ہیں سبابہ، اور اس کے بعد والی انگلی وسطیٰ. یہ سبابہ اور یہ وسطیٰ. تو سبابہ اور وسطیٰ کو ملا کر کے آپ کہتے تھے دیکھو بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت اس طرح بھیجا گیا ہوں. اس میں کئی باتوں کی طرف اشارہ تھا. ایک اشارہ تو یہ تھا کہ دیکھو میرے بعد قیامت بہت قریب ہے، قیامت کی قربت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آپ یہ بات کہا کرتے تھے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، پھر نبیوں کا سلسلہ ہر زمانے میں چلتا رہا، انبیاء و رسول آتے رہے، اور آخر میں خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. تو ایک تو قیامت کی قربت کی طرف اشارہ، اور اسی سے علماء نے یہ بات بھی نکالی کہ میں اور قیامت اس طرح ہے کہ ان دونوں کے بیچ جیسے کوئی تیسری چیز نہیں ہے، میرے اور قیامت کے درمیان کسی نبی اور رسول کی آمد نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. آپ کے بعد کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول کی آمد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ عقیدہ بھی اسلام کے اجماعی متفقہ عقیدہ میں سے ہے، جس میں ادنا درجے کی شک کی بھی گنجائش نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین. تو فرمایا بعثت انا والساعة كهاتین. تو فرماتے ہیں راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ آپ سبابہ اور وسطیٰ کو ملا کر کے اس طرح اشارہ کر کے کہتے دیکھو بعثت انا والساعة كهاتین. اس کے بعد فرماتے اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر و بیشتر یہ الفاظ جمعہ کے خطبے میں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ آج کے درس میں اسی پر بات ہو جائے، تاکہ آئندہ جب جمعہ کے خطبے میں یہ لفظ سنیں تو ہم اس کا ترجمہ سمجھنے والے بن جائیں. تو کیا فرماتے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ،
کہ بے شک سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن کریم کلاموں میں سب سے بہتر کلام ہے۔ اب اس کے بہتر کلام ہونے کے اتنے پہلو ہیں تو اس کو ایک مجلس میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے قرآن سب سے بہتر کلام ہے، فصاحت کے اعتبار سے ہو، بلاغت کے اعتبار سے ہو، معنی و بیان کے اعتبار سے ہو، سلاست کے اعتبار سے ہو، حلاوت کے اعتبار سے ہو، معانی کی گہرائی کے اعتبار سے ہو۔ سب سے بڑی بات کہ اس کلام میں جو تاثیر ہے وہ دنیا کے کسی کلام میں نہیں ہے۔ اس کلام کا جو دل پر اثر پڑتا ہے وہ دنیا کے کسی کلام میں وہ اثر نہیں ہے۔ اور اس کلام ہی کی تو یہ خوبی ہے کہ اس کے پڑھنے میں ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ دنیا کی کسی بھی کتاب کو پڑھ لیجئے، یہ نیکی کا وعدہ نہیں ہے۔ اور یہ کلام، یہ کتاب اسرار و عجائب کا خزانہ ہے۔ جس پہلو سے جو غور کرتا ہے الگ الگ قسم کے اسرار و رموز اس کے اندر ملتے رہتے ہیں۔ فرمایا لا ينقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ہر پہلو سے اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ تو فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ انسان جس وقت قرآن کریم کو پڑھتا ہوتا ہے اس وقت اللہ اس پڑھنے پر جتنی توجہ دیتے ہیں اور جتنی محبت سے سنتے ہیں کسی اور چیز کو نہیں سنتے۔ گویا کہ جس وقت ہم اور آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں اس وقت ہمارا مقام اعلیٰ ہو جاتا ہے، پڑھنے والا بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ اللہ توجہ سے اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ بتائیے کتنی خوش نصیبی ہے کہ ایک بندہ گنہگار وقت نکال کے قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، جیسے وہ پڑھنا شروع کیا وہ اللہ کی توجہ اسے حاصل ہو گئی، اللہ کی توجہ اسے حاصل ہو گئی، ایک خصوصی مقام مل گیا ہے اسے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے پاس دنیا کی بہت سی چیزوں کو پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن وہ ٹائم جو ہمیں اس کے لیے ملنا چاہیے نہیں دے پا رہے ہیں۔ اس غلطی کی ہم سب کو اصلاح کرنی ہے۔ فرمایا وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اسوہ ہے۔ آج عملی طور پر ہم سب اس امتحان میں ہیں کہ ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ طریقوں میں سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لیکن عملی طور پر ہم نے بہت سی چیزوں میں اس طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں کو اختیار کر رکھا ہے۔ ایک ایک چیز میں جائزہ لینا ہے کہ کہاں پر جب ہم مان چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی کے ہر موڑ پہ جتنے طریقے ہو سکتے ہیں اس کام کو کرنے کے، اس موقع پر اختیار کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، ان طریقوں میں سب سے بہتر، عمدہ، اچھا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو آخر کیا مجبوری رہتی ہے کہ ہم اس طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں؟ نہیں، یہی ہمارا امتحان ہے۔ اگر ہم واقعی مانتے ہیں کہ سب سے بہتر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو ہر موڑ پہ ہمیں اسی طریقے کو اختیار کرنا ہے۔
لیکن ہم ہٹ جاتے ہیں غیروں کے طریقے پہ، دنیا میں جو رائج طریقے ہیں ان کو اختیار کر لیتے ہیں۔ بھئی جائز ہونا الگ چیز ہے، لیکن جائز سے آگے بڑھ کر افضل کو تلاش کرنا یہ اللہ کا مقرر بناتا ہے۔ اس کی ایک مثال کے طور پر ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ کھانا کھانے کا ایک طریقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، آپ کا صحابہ نے نقل کیا ہے، اور ایک طریقہ وہ ہے کہ بھائی آپ کرسی پر بیٹھ کر کے کھائیں، اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ مقصد ہے کھانا کھانا۔ اب یہاں پہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اگر وہی کام، وہی کھانا کھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ انجام دیں گے تو ہمارا وہ عمل سنت کے مطابق ہوگا، باعث ثواب ہوگا، اور اسی کام کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق کر لیا، یا فلاں تہذیب کے مطابق کر لیا، فلاں رواج کے مطابق کر لیا، کام تو ہوگا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہم برکت سے یقیناً محروم ہوں گے، کیونکہ اچھا طریقہ، بابرکت طریقہ، باعث ثواب طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے، ایسی زندگی کی بے شمار چیزیں۔ لباس ہم اختیار کرنے جا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو نمونہ بنا لیا، ہمارا وہ عمل اللہ کے یہاں محبوب ہو جائے گا۔ ہم نے اس طریقے کے بجائے محض سطر کو چھپانے کا کام کر لیا، جائز ہے، لیکن جائز سے آگے بڑھ کر افضل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزوں کی ایک حدود ہے، آپ جائز کی حد تک اسے کر سکتے ہیں، لیکن جیسے دنیا میں ہم ہر چیز میں چاہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اچھی سے اچھی ہو، ہر چیز میں ہماری پسند ہوتی ہے بھائی ہمارے پاس ہر چیز فلاں چیز اچھی سے اچھی ہو۔ جب ہم ہر چیز میں اپنے لیے اچھے سے اچھے کی تلاش کرتے ہیں تو کیوں نہ اتنا اچھا بنایا جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اسی کام کو کر لیں گے تو وہ سب سے اچھا ہو جائے گا۔ صحابہ ناز کرتے تھے اس بات کے اوپر کہ ہمارا وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھا ہے سب سے اچھا طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں، ان کو کہا کہ یار، ایک یہودی نے اعتراض کیا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتے ہیں، یعنی ان کا گویا کہ اعتراض کا پس منظر یہ رہا ہوگا کہ بھائی دین کی باتیں روزہ نماز سکھائیں۔ تو صحابی نے فخر سے کہا ہاں ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ کمال ہے کہ وہ ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ زندگی کے آداب بھی سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سکھاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اس کام کو کرنے کا دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرے طریقے سے کریں گے تو اتباع کا جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے صرف کام ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، لیکن اسی کام کو تھوڑا سا طریقہ بدل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیں گے تو کام بھی ہوگا، عبادت کا ثواب بھی ملے گا، اتباع کا ثواب بھی ملے گا۔ آج یہ چیز ہم سب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم نے دنیا میں صبح سے شام تک جو ہم زندگی گزارتے ہیں، بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں پہ ہم بڑی آسانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے دوسری تہذیبوں کو اختیار کر رکھا ہے اور کر کے برکتوں سے محروم ہے۔ نہیں، ہم سب کو اپنی اس پہلو سے اصلاح کرنی ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے،
صحابہ کے سامنے یہی بات تھی. صحابہ تہذیبوں سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے بلکہ ہر تہذیب میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کا اظہار کرتے تھے کہ یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. پھر آگے فرمایا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. ہاں تو خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا کہ سب سے بہتر طریقہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ جملہ ہم لوگ کو ایسا عام کرنا چاہیے ہر موڑ پہ کہ طریقوں میں سب سے اچھا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. پھر آگے فرمایا شر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، کہ امور میں چیزوں میں سب سے بدتر چیز وہ ہے جو ایجاد کردہ ہے، جن کو بعد میں لوگوں نے ایجاد کیا ہے. یعنی وہ طور طریق، وہ اعمال جو دین کے نام پر لوگوں نے بعد میں گڑھ لیے ہیں، ایجاد کر لیے ہیں، نئے نئے طریقے بنا لیے ہیں. فرمایا کہ شر الامور وہ سب سے بدترین چیزیں ہیں. فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. دیکھیے بدعت ہر نئی چیز بدعت نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک زمانے میں بہت سی چیزیں جو آج کے زمانے میں ہیں نہیں تھی. زندگی کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں، ہماری سہولتوں کی چیزیں، ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے. یہ مائک ہے، نہیں تھا، آج مائک سے بات کر رہے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے. موبائل اس زمانے میں نہیں تھا، آج ہے، اس کو استعمال کر رہے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے. بلکہ وہ چیزیں جو دین کے نام پر، ثواب کے نیت سے، دین کے نام پر ثواب کی نیت سے ایسا کوئی کام کیا جائے جو پہلے سے نہیں تھا، جو پہلے سے نہیں چلا آ رہا ہے. کیونکہ ثواب کی دین نام ہے اتباع کا، پیروی کا. اوپر سے جو چیز چلی آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، اس سے ہٹ کر دین کے نام پر، ثواب کے نام پر، ثواب کی امید سے کوئی کام کیا جائے تو وہ کام بدعت کے زمرے میں آئے گا. کیوں؟ لو کان خیرا لسبقونا الیہ، اگر وہ عمل واقعی خیر ہوتا، ثابت ہوتا تو صحابہ اور رسول اللہ سے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کیے ہوتے، کرنے کی تعلیم دیے ہوتے. آپ نے اس کام کو نہیں کیا، کرنے کی تعلیم نہیں دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، روزہ رکھنا، یہ سب اچھے اعمال ہیں، مطلوبہ اعمال ہیں. نماز پڑھنے کے اوقات، فرائض کے سلسلے میں تفصیلات، احکامات پورے موجود ہیں کتابوں میں. روزے سے متعلق تمام تفصیلات موجود ہیں. اب ایک آدمی اپنے اوپر یہ کر لے کہ بھائی میرے والد کا فلاں دن انتقال ہوا تھا، میں اس دن یہ کام کروں گا، کوئی دن متعین کر کے. تو بھائی قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے، تلاوت کر کے، روزہ رکھ کر کے، حج کر کے، عمرہ کر کے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے دن متعین کر لینا کہ نہیں میں فلاں دن ہی یہ کام کروں گا. شریعت کہتی ہے بھائی آپ یہ راستہ کھلا ہوا ہے، اپنے مرحومین کو آپ اس طریقے سے ثواب پہنچائیے، آپ جس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. نماز پڑھ کے ایصال ثواب کیجیے، قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کیجیے، حج کر کے ایصال ثواب کیجیے، عمرہ کر کے ایصال ثواب کیجیے، روزہ رکھ کے صدقہ کر کے ایصال ثواب کیجیے. بالکل پہنچتا ہے، ثواب پہنچتا ہے. لیکن اس کے لیے دن متعین کر لینا کہ مرنے والے کے مرنے کے فلانے دن، مرنے کے اتنے دن کے بعد، وغیرہ وغیرہ، یہ جو تعیین اس میں داخل کی جا رہی ہے، یہ تعیین چونکہ اوپر سے منتقل نہیں ہوئی ہے،
اوپر سے اس طرح کی کوئی تعیین بتائی نہیں گئی ہے، تو اب اس تعیین کو ہم اپنے اوپر لازم کر لیں، اس تعیین کو اختیار کر لیں، تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی خلاف ورزی ہو گئی۔ دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے اتباع کا۔ جہاں ہم اتباع سے ہٹیں گے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ آج اپنی امت میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ اہل ایمان کو بھی اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اپنا جائزہ لے کر کے اپنی زندگی سے بہت سی چیزوں کو نکالنا ہے۔ چلی آ رہی بہت سی چیزیں داخل ہو گئی ہے دیکھا دیکھی، لیکن ہر چیز جو معاشرے میں چل پڑی ہو ضروری نہیں ہے کہ صحیح ہو۔ معاشرے کی وہ چیزیں صحیح مانی جائیں گی جن کی سند، جن کی دلیل قرآن و سنت صحابہ کی زندگی میں ملتی ہو۔ لیکن کچھ چیز معاشرے میں چل رہی ہے، لوگ ثواب کے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، صحابہ میں کوئی اس کا ویسا عمل نہیں ہے، تو پھر وہاں ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، کیونکہ ہمارا کام ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اعمال کرنا جو ثابت ہو، جو ثابت ہو۔ ورنہ ہم بہت کچھ کرتے رہیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں وہ عمل اچھا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک بات یاد آ گئی، میں ایک شادی بھی گیا تو دیکھا کہ اتفاق سے نوشے سے تھوڑی سی بے تکلفی تھی، تو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں ایک چیز لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر پھول پتی لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے مزاح سے پوچھا کہ بھائی یہ ہاتھ میں لے کے کیا بیٹھے ہوئے؟ تو نہیں، اس معنی اس کے اندر چاقو ہے، اس کے اندر چھوٹی سی کوئی چاقو ہے یا کوئی ایسی ویسی چیز ہے، اس کو چھپانے کے لیے اوپر سے اس کو پھول پتی کچھ ایسا کر دیا گیا ہے تاکہ وہ چیز دکھے نہیں۔ تو میں نے پوچھا کیوں بھائی، کسی سے دشمنی نکالنے کا ارادہ ہے کیا، یا کسی کا خطرہ ہے کیا؟ تو نہیں، وہ نظر لگنے سے بچنے کے لیے ایسا گھر والوں نے پکڑا دیا ہے۔ کہا اس سے نظر نہیں لگے گی کیا؟ اس سے نظر نہیں لگے گی؟ تو ہاں لوگ کہتے ہیں کہ نظر نہیں لگے گی۔ تو میں نے کہا کہ جو ایسی بات ہے تو پھر ہمیشہ رکھو، نظر لگنے کو تو کبھی بھی لگ سکتی ہے۔ پھر میں نے ان کو پیار سے سمجھایا کہ دیکھیے نظر لگنا حق ہے، نظر لگنے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ کبھی بھی نظر لگ سکتی ہے، لیکن نظر کی توڑ اس میں نہیں ہے۔ نظر لگنا جہاں حق ہے تو نظر کے بچاؤ کی طریقے بھی بتائے گئے ہیں، آپ ان طریقوں کو اختیار کیجیے۔ جس چیز میں تاثیر نہیں ہے اس میں تاثیر سمجھ لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جس چیز میں کوئی تاثیر نہیں ہے اس کو مؤثر سمجھ کے اختیار کر لینا یہ بھی فکر کی اور عقیدے کی گمراہی ہے۔ کہا بھائی نظر لگنا حق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس سے حفاظت کے لیے وظائف بتائے گئے ہیں، دعائیں بتائی گئی ہیں۔ آپ ایسا کرتے کہ یہ سب نہ کر کے ان چیزوں کو اہتمام کر لیتے، بھئی سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ لیتے، آیت الکرسی پڑھ لیتے، سورہ بقرہ کی اخیر کی 2 آیتیں پڑھ لیتے، اس کے علاوہ وَإِيقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ سورہ کیا کہتے ہیں قلم کی آخری آیات کو پڑھ لیتے، اس کے بعد جو ہے اخیر کے 4 قل کو پڑھ لیتے، اب پڑھ کر کے ہاتھ پر دم کر کے پورے بدن پہ پھونک لیتے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں بتائی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور بھی اس طرح کی دیگر دعائیں ہیں، ان کے پڑھنے سے حفاظت ملے گی۔ یہ چاقو اور لوہا اور یا فلاں ان چیزوں کو کر لینے سے وہ حفاظت نہیں ملے گی، محض یہ من کا بہلاوا ہے کہ آپ نے ایسا کر لیا اور آپ محفوظ ہو گئے۔ ہوتا کیا ہے
جو کرنا ہے وہ تو کرتے نہیں ہیں، اور شیطان ان چیزوں میں لگا کر کے کام کو خراب بھی کرتا ہے، بدعقیدگی میں مبتلا کرتا ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں اپنے معاشرے میں چل رہی ہے اور لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ سب سے بڑا نقصان ان چیزوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے انسان کے عقیدے میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، شکوک و شبہات میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں پھر اللہ پر کامل یقین اس کا متزلزل ہو جاتا ہے۔ اللہ پر کامل یقین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان سے جڑنا، ان کو اختیار کرنا، ان کا اہتمام کرنا، کامیابی اس میں ہے۔ ان چیزوں میں کامیابی نہیں ہے جو لوگوں نے چلا دیا، چل پڑا، یہ کر لو وہ کر لو۔ اس کے بعد تو گویا کہ فرما رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک بعض روایتوں میں فرمایا کہ ہر بدعت کا انجام جہنم۔ تو خرافات سے بچنا بھی ایمان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے انا اولا بکل مؤمن من نفسہ۔ روایت تھوڑی لمبی ہے، بات کو روایت کو ختم کر کے ہی بات کو ختم کرتے ہیں، گنجائش ہے وقت میں آپ لوگوں کے پاس تھوڑا سا وقت۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری والی بات ہے، اور کاش کہ ہم سب کو آج سے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیا جائے تو پھر معاشرے کی ایک بڑی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہر مومن کا میں زیادہ حقدار ہوں اس کی جان سے زیادہ۔ پھر آپ فرماتے کہ من ترک مالا فلأہلہ، کہ کوئی شخص مال چھوڑ کے جا رہا ہے، انتقال ہوا کسی کا، وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے، تو فرماتے کہ بھائی اس میں تو میرا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ مال وارثین کا ہے، ان کے اہل کا ہے، جو قانون وراثت ہے اس کے مطابق وہ مال ان کے وارثین کو ملے گا۔ لیکن آگے فرماتے ہو من ترک دینا او ضیاعا فالی وعلی، لیکن اگر کوئی شخص قرض چھوڑ کے جا رہا ہے یا کسی ضائع ہونے والی چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اگر اس کی دیکھ ریکھ نہیں کی گئی، اس کی حفاظت نہیں کی گئی، اس کی نگرانی نہیں کی گئی، تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی۔ فرمایا کہ پھر وہ قرض یا اس چیز کی حفاظت میرے ذمہ ہے، وہ قرض اور اس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ علماء نے اس سے ایک مسئلہ نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انعام کے وقت میں خود کو پیچھے رکھتے تھے کہ نہیں بھائی تم لوگ لے لو، لیکن ذمہ داری قبول کرنے میں اپنے آپ کو آگے رکھتے تھے۔ یہ سنت نبوی ہے۔ اگر کہا فلاں کے مال میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، مال چھوڑ کے جا رہا ہے اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن جہاں ذمہ داری قبول کی بات ہے تو ذمہ داری قبول کرنے میں ہم کو آگے رہنا ہے۔ آج اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ معاشرے میں، خاص طور پہ معاشرے کے ذمہ دار لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی اعتبار سے یہ اس قابل بنایا ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں کسی ذمہ داری کو انجام دے سکتے ہیں، تو وہ اس سنت نبوی کو ادا کریں کہ بھائی ہمارے محلے کا، ہمارے خاندان کا اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے ذمہ قرض ہے، ہم سب مل کے ادا کر دیں گے تاکہ اللہ کے پاس وہ جواب دہی سے بچ جائے۔ وہ چھوٹے نابالغ بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس کی تعلیم و تربیت نہیں کی گئی، بچے ضائع ہو جائیں گے۔ ایک دو لقمہ ایک وقت کسی کو کھلا دیا، یہ کوئی بہت کمال کی بات نہیں ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرنے والوں کو سنبھال لیا جائے، ضائع ہونے والوں کو ضائع ہونے سے بچا لیا جائے۔ آج اپنے خاندانوں میں جائزہ لیجیے، معاشرے میں دیکھیے کتنے ایسے بچے مل جائیں گے آپ کو کہ ان کی تعلیم اچھی چل رہی تھی، زندگی میں اچانک کچھ حالات آئے، والد کی طبیعت ناساز ہو گئی اور اب بچوں کی تعلیم چھوٹ گئی۔ نہیں، ضائع ہونے والی چیزوں کو ضائع ہونے سے بچانا
یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک دو موقع پہ کسی کو آپ نے کھلا دیا، رمضان میں آپ نے زکوٰۃ کی رقم دے دی، یقیناً یہ بھی آپ نے عبادت کیا، لیکن کام مکمل نہیں ہوا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ وہ کیا حق ہے کہ ایسے موقعوں پہ ہم آگے آئیں، معاشرے کے افراد کو، خاندان کے افراد کو آگے بڑھانے میں ہم اپنی جو قربانی دے سکتے ہیں، ہمارے بس میں جتنا ہے اتنا کرنے میں ہم اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں۔ اگر آج اس بات کو ٹھان لیا جائے تو یہ امت آگے بڑھ جائے گی۔ کتنے ایسے بچے ہیں کہ اللہ نے قدرتی ان کو صلاحیت دی ہے، ذہانت دی ہے، بس کمی اس بات کی ہے کہ ان کو وہ ماحول نہیں مل رہا ہے، ان کو ویسی تعلیم نہیں مل رہی ہے، اور جہاں اچھی تعلیم مل سکتی ہے وہاں تک وہ پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ ان کے گھریلو حالات ویسے نہیں ہیں۔ امت کے کتنے ذہین بچے مالی قلت کی وجہ سے ضائع ہو جا رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ ذہین بچے ہیں، لیکن اس ذہن کو مزید ترقی دینے کے لیے جیسی تعلیم گاہ میں ان کو شریک ہونا ہے، وہاں تک اس کے دروازے تک جانے کی ان کی طاقت نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے پاس ماشاءاللہ اچھے تعلیمی اداروں کی کمی نہیں ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اچھے تعلیمی اداروں کا معیار اتنا اچھا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی انسان کو کئی اعتبار سے اچھا ہونا ضروری ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ جس کی بس میں ہے وہ تو چلا گیا، اور نہیں ہے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ ذہین بچے کتنے ضائع ہو جا رہے ہیں صرف مالی قلت کی وجہ سے۔ اگر ہم لوگ یہ ٹھان لیں اس بات کو کہ بھائی ہمارے خاندان میں اگر کوئی بچہ ذہین ہے اور ہم سب مل کے اس کو آگے بڑھائیں گے تو انسانیت کا اور امت کا فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دیکھو کوئی مال چھوڑ کے جا رہا ہے، اس میں تو میرا کوئی حصہ نہیں ہے، مال تو وارثین کا ہے، لیکن جہاں ذمہ داری قبول کرنے کی بات آ رہی ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ جو کوئی دین چھوڑ کے جا رہا ہے، قرض چھوڑ کے جا رہا ہے، ضائع ہونے والی چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس چیز کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ ابھی رمضان میں ہم لوگوں کے سامنے مسائل آتے رہتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے۔ کئی ایسے لوگوں نے مسائل پوچھا کہ مولانا میرے بھائی یا میرے چچا یا فلاں اچھی حالت تھی، چل رہا تھا سب کچھ اچھا، لیکن فلاں کا انتقال ہو گیا یا فلاں بیمار پڑ گئے، اس کے بعد سے ان کے حالات ویسے نہیں ہیں، تو کیا ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ یقیناً زکوٰۃ کی رقم حالات اور مستحقات کے اعتبار سے جو اس کی شرطیں ہیں دے سکتے ہیں، لیکن اتنا کر کے آپ ذمہ داری سے بری نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ذمہ داری سے بری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس گرتے ہوئے کو سنبھالنے کے لیے آپ جو قربانی دے سکتے ہیں اب اس قربانی کو دینا اور اس کے لقمے میں اپنا لقمہ شامل کرنا تاکہ وہ گرنے سے بچ جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دو چار مرتبہ دے دیا، تعاون کر دیا، کام چل گیا، نہیں۔ تو بہرحال ہمارا اسلام ہر پہلو سے ہمیں سوچنے کے لیے تعلیم دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اس کے اہل کے لیے ہے، قلب چھوڑ کے جا رہا ہے یا ضائع ہونے والی چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھی فکر عطا فرمائے اور درد اور امت کی بھلائی کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ